اس وقت پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو، جب میں اور انیس قائم خانی صاحب آئے تھے یہاں پر 3 مارچ 2016 کو، اس وقت سے لے کر اب تک ہمارے سٹانس میں کوئی ایک بھی یو ٹرن نہیں ہے، زیر زبر کا فرق نہیں ہے، ہمارے بیانیے میں فرق نہیں ہے۔ ہم نے پہلے دن سے یہ بات کی کہ دیکھو بھائی، ہم مہاجر ہیں، میں مہاجر ہوں، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے اور رہے گا۔ جس طرح سے اشفاق منگی کو اپنے سندھی ہونے پہ فخر ہے، جس طرح سے طارق ترین کو، عمران ترین کو، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے عبد الرحمن کا خیل کو جو ہے وہ اپنے پختون ہونے پہ فخر ہے، جس طرح عطاء اللہ کرد کو اپنے بلوچ ہونے پہ فخر ہے، ہمیں اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس نام پر میں سیاست نہیں کر رہا، اس نام پر پی ایس پی سیاست نہیں کر رہی۔ کیوں نہیں کر رہی؟ 2 وجوہات ہیں۔ مہاجر بھی سنیں اور ہماری دوسری قومیتوں کے تمام، ہماری پاکستان کی جو لسانی قومیتیں ہیں وہ بھی یہ بات سنیں۔ میں اس لیے نہیں سیاست کر رہا، دنیاوی وجوہات اس کی یہ ہیں کہ اگر میں مہاجر نام پر سیاست کروں گا تو سب سے زیادہ مہاجروں کا نقصان ہوگا۔ اس کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اس لیے کہ جب آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتے ہیں، آپ جب اپنی ایک قومیت کی بات کرتے ہیں تو تمام دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم میرے پاس مت آؤ، چلے جاؤ میرے پاس سے۔ وہ جا کر آپ کے مخالف ہو کر کہیں نہ کہیں آپ کے خلاف وہ اپنی مہم جوئی کریں گے، آپ کے خلاف کسی کیمپ میں جائیں گے، تو آپ تو خود سے اپنی قومیت کے دشمن پیدا کر رہے ہیں، مخالفین پیدا کر رہے ہیں۔ دنیاوی نقصان تو یہ ہے۔ پھر دوسری بات، اس سے بڑھ کر ہم اگر کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں اور الحمدللہ ہم ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سندھی، مہاجر، پختون، بلوچ ہماری اس دنیا کی شناخت ہے۔ ہم جب قبر میں مر کے جائیں گے، مصطفیٰ کمال جب قبر میں مر کے جائے گا تو کوئی بھی اسے مہاجر نام سے آواز لگانے والا نہیں ہوگا۔ قبر میں میری پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہے، ہم رسول کی امت ہیں۔ جو بھی کلمہ پڑھنے والا قبر میں جائے گا اس کی پہچان اللہ کے رسول کی امت کی ہے۔ اس رسول کی امت میں اگر ہم اپنے دنیاوی فائدے، اپنے ووٹ کے لیے اس امت کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، مہاجر، سندھی، پختون، بلوچ میں توڑیں گے، تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی نہیں ہوگا، وہ ناراض ہوگا۔ اس آئیڈیالوجی کے تحت ہم نے پہلے دن سے مہاجر نام کی سیاست نہیں کی۔ یہ سندھی بھی اللہ کے رسول کی امت ہیں، یہ بلوچ بھی اللہ کے رسول کی امت ہیں، یہ پختون بھی اللہ کے رسول کی امت ہیں، یہ پنجابیز، یہ ہزارے وال، یہ کشمیری، یہ دیوبند، یہ برمیز، یہ بنگالیز، یہ تمام لوگ، یہ گلگت بلتستان کے لیے تمام لوگ اللہ کے رسول کی امت ہیں۔ پھر جو ہماری مائنورٹیز ہیں، ہمارے ہندو ہیں، بھائی ہیں، ہمارے کرسچنز ہیں، ہمارے یہاں پر سکھ ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے ہمارا اور ان کا فیصلہ بعد میں ہوگا، لیکن آج یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی پروڈکٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے زمانے کی ایک عورت تھی، گناہگار عورت تھی، اس نے صرف ایک کتے کو، مفہومت، اس نے صرف ایک کتے کو پانی پلا دیا، اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں تھی، اس نے رک کر کتے کو پانی پلا دیا، کنویں سے نکال کر پانی پلا دیا، کتے کی پیاس بجھا دی۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دی۔ تو جو میرا رب کتے کو پانی پلانے پہ گناہ معاف کر کے جنت دے سکتا ہے، وہ رب انسانوں، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، اس کا مسلک کوئی ہو، اس کا مذہب کوئی ہو، اس کی قومیت کوئی ہو، اس انسانوں کی خدمت کرنے پر کیا اجر دے گا؟ تو رب کی پروڈکٹ ہیں سارے لوگ یہ۔ اب آ جائیے، تو اس لیے یہ میں نے اپنی پی ایس پی کی سوچ بتائی آپ کو، یہ اپنی سوچ بتائی کہ ہم اس لیے ایتھنک سیاست نہیں کرتے، ہم لسانی سیاست نہیں کریں۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے وجود سے لے کر آج تک اس نے لسانی سیاست کی ہے، اس نے تعصب کے اوپر سیاست کی ہے، اس نے اس صوبے کو تہس نہس کیا ہے اپنے فیوڈل مائنڈ سیٹ کی وجہ سے،
اس نے اپنی جاگیردارانہ وڈیرانہ ذہنیت اور تعصب زدہ ذہنیت کی وجہ سے اس نے اس صوبے میں جتنی بھی تباہی بربادی ہے اس کی ساری ذمہ داری پیپلز پارٹی پہ. آج نہیں، تاریخ گواہ ہے کہ اس صوبے میں سب سے پہلے تعصب کی بنیاد پر لسانی بل لانے والے لوگ یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ اس صوبے میں زبان کی بنیاد پر کوٹا سسٹم امپوز کرنے والے لوگ یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ زبان کی بنیاد پر جو نیشنلائزیشن کا ایک ڈرامہ رچایا گیا کہ صرف اور صرف جو اردو بولنے والے لوگ تھے ان سے ساری ان کی جائیدادیں ہتھیا لی گئی، ان کی فیکٹریاں، ان کے اسکول، ان کے کالجز، وہ یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. یہ تو ہے ہسٹری. لیکن کیا ان کے جو لوگ ہیں، ان کی جو نسل چلی آ رہی ہے یہ پیپلز پارٹی کے اندر والی نسل، کیا انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا یہ کام. آج 2021 ہے. آج کیا کر رہے ہیں؟ 13-14 سالوں سے ان کی حکمرانی ہے صوبہ سندھ کے اندر. ایک قطرہ پانی نیا نہیں دیا انہوں نے. بلکہ وہ جو پانی آتا تھا اس کے اوپر بھی ہائیڈرنٹ بنوا کے وہ جو پانی پہلے آتا اس کو بھی چوری کر کے اسی شہر والوں کو بیچ رہے ہیں. کوئی ہڑتال نہیں، کوئی احتجاج نہیں. مریم نواز کے کمرے میں پولیس گھس جائے تو جو ہے وہ یہ بلاول بھٹو جو ہے وہ آرمی چیف کو فون کرتے ہیں. یہاں پر 90% ریونیو دینے والا شہر پیاسا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر آگے چلیں، 14 سالوں سے ایک ٹرانسپورٹ کی نئی بس نہیں ہے. 14 سالوں سے ایک کوئی شہر میں نئی ڈسپنسری نہیں ہے، ایک نیا اسپتال نہیں ہے، ایک اسکول نہیں ہے. وہ جو KMC کے اسپتال چلتے تھے پورے سندھ بھر کا لوڈ لیتے تھے. عباسی شہید، صوبراج ہاسپٹل، کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز، جہاں پر KIGD میں 5 اینجیوگرافی کی مشینیں 5 خراب پڑی ہوئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 1300 بیڈ کا ہاسپٹل میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل چھوڑ کر گیا، عباسی شہید اسپتال، جس پہ 38 کے قریب وینٹیلیٹرز لگے ہوئے تھے صرف، جو کہ پہلی دفعہ کسی سرکاری اسپتال میں لگے ہوئے تھے. 5 روپے پہ غریب آدمی مریض بغیر زبان کی شناخت کے اس کے اوپر اس کا علاج ہو جاتا تھا. وہ سندھی ہو، وہ پنجابی ہو، مہاجر ہو، پختون ہو، علاج ہو جاتا تھا. ایک وینٹیلیٹر کام نہیں کر رہا، ایک مشین کام نہیں کر رہی، ایک CT اسکین کی مشین کام نہیں کر رہی، ایک MRI مشین، کچھ سب تباہ برباد ہے. ایک ہسپتالوں کا یہ حشر ہے. اس کے بعد لے دے کر جو ہے وہ کچھ سرکاری نوکریاں مل جاتی تھیں. 2.5 لاکھ سے زیادہ نوکریاں دی گئی ہیں. میں مانتا ہوں اور میں اس بات کو کرنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہمارے لوگ ناقبت اندیش لوگ اس کو ہمارے سندھی بھائیوں کے لیے نہ اس کو منسوخ کریں. میں نے پہلے اپنی نیت بتا دی کہ میں اللہ کے رسول کی امت سے، اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں، اس کی امت سے پیار کرتا ہوں، اس کے چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ، یہ ہے میرا نظریہ ماننے والا. تو میں کسی انسان سے نفرت نہیں کرتا، اور میں کلمہ پڑھنے والے سے تو وہ میرا بھائی ہے. کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا وہ تو میرا بھائی ہے. میں انسانوں سے نہیں کرتا، تو میں یہ کلمہ پڑھنے والوں سے میرے دل میں کوئی نفرت نہیں ہے. اور یہ میں کسی انسان کے لیے نہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں. اللہ کے رسول کی امت کے لیے ہم نے یہ نظریہ بنایا اپنا. تو کوئی بھی اس والی بات کو، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ 2.5 لاکھ لوگوں کی نوکریاں دی ہیں. اچھی بات ہے. آپ جو ہے وہ سندھ کے دوسرے اضلاع کی پوسٹوں پہ ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں، اور کراچی کی خالی پوسٹوں پہ لا کر ان کو جو ہے وہ فل کر دیتے ہیں. تو وہ جگہ پھر خالی ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ بھرتی کرتے ہیں، پھر یہاں کی پوسٹوں پہ لا کے فل کر دیتے ہیں. تو بھائی یہ جو یہاں پہ 2.5 کروڑ انسان رہ رہا ہے، جس میں مہاجر بھی ہے، سندھی بھی ہے، پنجابی بھی ہے، پختون بھی ہے، بلوچ بھی ہے، وہ سوچے گا نہیں کہ میں کہاں جاؤں، یہ حکومت میری ہے یا نہیں ہے، میں پاکستانی ہوں یا نہیں ہوں. بھائی بالکل نوکری دیں، جو جہاں کا ہے وہاں کا اس کو نوکری دیں، بالکل نوکری دیں. لیکن آپ جو ہے وہ اس شہر کے، اگر تو یا تو یہاں پر یہ ہو کہ بھائی کراچی میں کوئی بے روزگاری نہیں ہے، حیدرآباد میں کوئی بے روزگار ہے نہیں، تو پھر آپ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کسی کو کہیں سے بھی لا کر آپ نوکری بھی لوگ دوسرے ملکوں سے لا کر، بھائی دبئی میں، امریکہ میں تو دوسرے ملکوں سے جا کر لوگ اس لیے کہ ان کے پاس مین پاور کم ہے، تو آپ مین پاور لے کر جاتے ہیں. لیکن اگر دبئی میں، اگر ملیشیا میں، اگر جہاں لوگ جاتے ہیں وہاں کا لوکل بے روزگار ہو،
وہاں پہ اور باہر سے جا کر تو لوگوں کو تو وہ آپ کو کام کرنے دیں گے. تو کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کراچی میں کہ اس سے ہمیں یہ ماننی پڑے گی یہ بات کہ یہاں کے لوکلز میں اس میں تمام زبانیں والے بولنے والے شامل ہیں, لیکن چونکہ مہاجر اس شہر میں بڑی تعداد میں رہتے ہیں, ان کی تعداد زیادہ ہے, ان میں سب سے زیادہ احساس محرومی بڑھ گئی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی, احساس محرومی بڑھتی چلی جا رہی ہے, جو کہ ایک نیچرل سا فینومینا ہے. اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اگر اس کو ایڈریس نہیں کریں گے, جو لاوا پکڑا ہے یہ لاوا کوئی دشمن اس کو استعمال کرے گا اور اس ملک کے خلاف, اس صوبے کے خلاف اس کو استعمال کرے گا, اور ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے.